نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ معزز حاضرین، آج کے درس میں سورہ نساء کے متعلق یا سورہ نساء میں وارد اہم مضامین ہم سنیں گے۔ قرآن مجید کی چوتھے پارے میں اور اسی طریقے سے پانچویں اور تھوڑا سا حصہ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا ذکر موجود ہے۔ اس سورہ میں چونکہ بہت سے احکام خواتین سے متعلق ہیں، اسی مناسبت سے غالباً اس سورہ کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام ہی انسانوں کو اپنے خالق و مالک سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے نافرمانی کے کاموں سے اجتناب کر کے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یتیموں، کمزوروں اور خواتین کے حقوق کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کو اس کا مال دے دو اور اس کے مال میں سے جو اچھی ہیں اس کو خبیث کے ذریعے سے تبدیل نہ کرو۔ یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی دیکھ ریکھ اور یتیموں کی اصلاح کی خاطر کام کرنا، شریعت نے اس کی جانب بڑی توجہ دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن بہت ہی زیادہ قریب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ اور درمیانی انگلیوں کے مابین اشارہ کر کے بتلایا اور تھوڑی سی جگہ خالی رکھی۔ جہاں یتیموں کا خیال رکھنا بڑا ہی ثواب کا باعث ہے، وہیں پہ یتیموں کے مال کو کھانا بڑے ہی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔ یہاں متعدد آیتوں میں یتیم کے حق کا ذکر موجود ہے، یتیم کا خیال کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ کے آغاز میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ جس کے پاس طاقت و قوت ہو اسے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میراث کے احکام کا ذکر کیا ہے۔ میراث کی تقسیم کس ناحیے سے ہوگی، کن کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ مالی معاملات عموماً اختلاف کا سبب بن جاتے ہیں، مالی معاملات کی وجہ سے رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں اور خون ریزیاں ہونے لگتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود ساری تقسیم بتا دی ہے کہ کون کتنے مال کا مستحق ہے اور کون مال کا کتنا مستحق نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ ساری تقسیم اللہ رب العالمین کی طرف سے عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور یہ اس بات کی علامت و پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہیں زیادہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے، ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین نے احکام جاری فرمائے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ایسے زمانے میں جس زمانے میں خواتین کو ہر قسم کے حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، بلکہ ان کو مال متروکہ سمجھا گیا تھا، میت کی میراث کے ساتھ خواتین بھی منتقل ہوتی تھی، ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین نے خواتین کو ان کا پورا حق دیا۔ آج کے لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جس قدر اسلام میں خواتین کے حقوق کا ذکر ہے اور جس تفصیلی انداز میں ہے، شاید ہی کہ کسی بھی مذہب میں اتنا تفصیلی حکم موجود۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا کیا انجام ہوتا ہے اور رسول اور اللہ کی مخالفت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور حقیقت میں جنت میں داخل ہو جانا ہی یہی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے حدود کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ توبہ ایک انسان سے مختلف گناہ سرزد ہوتے رہتا ہے،
تو اللہ رب العالمین نے گناہ کو مٹانے کا جو ذریعہ اور طریقہ بتایا ہے، مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ توبہ کا بھی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ انسان جس سے گناہ کا کام ہو جاتے ہیں وہ توبہ کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن ایک جو ہے متعینہ اور قریبی وقت تک، اور یہ وقت ہر انسان کے لیے اس کے زندگی کے آخری لمحے تک ہے۔ زندگی کے آخری لمحے سے پہلے تک اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہو تو یہ بھی من قریب ہے۔ یہ عجیب اللہ کی مہربانی اور فضل ہے کہ من قریب انسان کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے اس سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لے یہ بھی من قریب ہے۔ ہاں بس یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اب مرنے کی علامتیں شروع ہو گئی، موت نظر آنے لگ گیا یقینی طور پر تو آپ کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسے توبہ کے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی کو جو ہے نا غرغرہ کہتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ انسان موت کے غرغرہ میں پہنچنے سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ان سے جو ہے نا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین سے متعلق جو احکام ذکر کیے گئے، اس میں جو ہے کن خواتین کے سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے یہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ نکاح کا مقصد جو ہے عفت و پاک دامنی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور مقصد کے خاطر انسان نکاح کرے، بلکہ نکاح اگر کرتا ہو تو وہ اپنے آپ کو محرمات سے پاک رکھنے کی خاطر نکاح کرے، نہ کہ جو ہے نا شہوت رانی اور جو ہے اس طرح کے دیگر اور بھی چیزیں ہوں جس کے پیش نظر جو ہے وہ نکاح کرتا ہو۔ کھانے پینے میں پاک کھانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی حکم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم اپنے مومن بندوں کو بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مقامات پر اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا۔ ہاں یہ گویا کہ محرمات کی فہرست میں آتا ہے، حرام کی چیزوں کی فہرست میں آتا ہے، اور حرام کھانے سے انسان کا جو ہے کیا نقصان ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ مردوں کو خواتین پر جو ہے حکمرانی حاصل ہے، قوامیت حاصل ہے۔ زوجین کے مابین اگر اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑے ہوں، تو ان جھگڑوں کو گھر سے باہر لانے کے بجائے سب سے پہلے گھر کے اندر ہی خاموشی کے ساتھ حل کر لینا چاہیے۔ اگر بات نہ بنے تب جھگڑوں کو گھر سے باہر لانی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر زوجین کے مابین اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے اسے نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت سے بھی بات نہ بنے تو گویا کہ بستروں میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے تعلقات ختم کر لینی چاہیے، اس سے بھی بات نہ بنے تو گویا کہ ہلکی پھلکی سزائیں دینی چاہیے۔ ایسی سزائیں نہیں جو بہت جو ہے تکلیف دہ ہوں یا ہڈی پسلی توڑنے والی ہوں، ایسا نہیں، بلکہ بہت معمولی سزا ہو۔ اور کہا کہ ان تمام چیزوں سے بات نہ بنے تو دونوں طرف کے جو ہے ذمہ دار جا کر کے گھریلو معاملات کو جو ہے نا حل کر لیں گے۔ شریعت میں دوسروں کے حقوق کی بڑی تاکید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، کیونکہ یہ دین حقوق کا دین ہے۔ اس دین میں حتیٰ کہ انسان تو انسان جانوروں کے حقوق بھی بتلائے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک آیت ہے جس کو آیت الحقوق العشرہ بولتے ہیں، جس میں 10 قسم کے حقوق کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق یہ کہ انسان اللہ کی اکیلے بندگی کرے، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ گویا کہ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں اور مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، دور کے پڑوسیوں کا حق اور دیگر لوگوں کے حقوق بتائے ہیں، کیونکہ حقوق کی ادائیگی ہی سے جو ہے نا معاشرے میں امن و امان ہوگا، ایک دوسرے سے شکایت نہ ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو ہم خود بھی چین میں رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی جو ہے ہمیں چین میں رہنے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بخالت کی جو ہے مذمت بیان کی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پناہ طلب کرتے تھے، اور بخالت کی مذمت متعدد جو ہے آیتوں میں بھی اور متعدد احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اندر جو ہے اپنے دل میں جو ہے سخاوت پیدا کرنی چاہیے۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، نہیں،
بلکہ حسب استطاعت جو آپ کو میسر ہے وہ ضرور خرچ کریں۔ اس آیت میں، اس سورہ میں ایک ایسی آیت ہے جن آیتوں کی تلاوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن تو آپ ہی پہ نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سننے میں اچھا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یا تو آپ نے بس کہا یا میرے بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھے اشارہ کیا، تو جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی ہیں، آپ زار و قطار روئے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا خود سے باعث ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، ویسے ہی دوسروں سے قرآن سننا بھی نیکی کا کام ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے دوسرے اور بھی مشغولیتوں میں بزی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آج تو موبائل ہر ایک فرد کے پاس ہے، واقعی آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، ہم قرآن کی تلاوت چالو کر کے سن سکتے ہیں اور ہم خود نیکی کما سکتے ہیں۔ اس کے پاس اور یہ تو سہولت تو ماشاءاللہ ہر موبائل میں موجود ہے، آڈیو کی شکل میں ہو، ویڈیو کی شکل میں ہو، مختلف صورتوں میں آپ یا تو ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر کے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تیمم کرنا انسان کی یا شریعت کی اچھائیوں میں سے ایک اہم اچھائی ہے، محاسن میں سے ایک اہم محاسن ہے۔ پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ پانی کی عدم موجودگی میں آپ تیمم کر لیں، مٹی کا استعمال کر لیں۔ آدمی اب پانی موجود ہے پھر بھی آدمی بیمار ہے، یا پانی تک اس کے لیے پہنچنا بعض حالات کے سبب ممکن نہیں ہے، تو ان تمام ہی حالات میں شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم مٹی سے تیمم کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بیمار کے لیے ہو یا پانی کے نہ موجود ہونے کی شکل میں ہو، یا پانی کے تک پہنچنا اس آدمی کے لیے ممکن نہ ہو، ایسی ان تمام صورتوں میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جہاں شریعت میں توحید کی بڑی اہمیت ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بڑی ہی سخت انداز میں مذمت کی ہے۔ جہاں بھی اس طرح کے مضامین آتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مسئلے کی طرف سخت انداز میں وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ شرک ایسا جرم ہے جو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شرک گویا کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شرک اکبر ہے تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ حتیٰ کہ شرک اصغر ہے وہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ بندے کے برے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو وزن کرے گا اور جو نتیجہ بنے گا۔ لیکن شرک گویا کہ ناقابل معافی جرم ہے، چاہے اکبر ہے تو اللہ کی پناہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، اور اگر شرک اصغر ہے تو کم سے کم انسان کا وہ شرک معاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ برے اعمال کے ساتھ اس کو بھی وزن کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر یہ بات خوب پختہ ہو اور ہم ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آل و اولاد کو بچانے کی فکر کریں، اپنے آزو بازو سب کو بچانے کی فکر کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو، ہمارے آل و اولاد کو اور دیگر افراد کو شرک سے بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ یہاں پہ یاد رکھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے معاملے میں گویا کہ سب سے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے باوجود شرک کے تئیں اپنے آپ پر، اپنے آل اولاد پر خوف کھاتے ہیں، تو ہمیں بدرجہ اولا خوف کھانا چاہیے، شرک سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرین گرامی، جہنم میں جب انسان جاتا ہے تو سزائیں ملنے کے بعد آگ کے سبب انسان کا چمڑا ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ چمڑا کے ختم ہو گیا، سزا ختم ہو گئی، نہیں،
بلکہ اللہ کی پناہ، جہنم میں ڈالے جانے کے بعد چمڑے اگر ختم ہو جائیں گے، پھر سے دوبارہ سے گویا کہ انسان کو نیا چمڑا دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ لہذا انسان کو ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے جو انسان کو جہنم تک لے جاتے ہوں، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خود کو، اپنے آل و اولاد کو اور دیگر لوگوں کے حق میں دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ اللہ رب العالمین نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ امانت یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے جو ہم ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں وہی امانت ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے ذمے ہے وہ امانت ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ذمے ہے وہ گویا کہ امانت ہے۔ امانت صرف روپے پیسے نہیں، لہذا ہم امانت دار بنیں اور امانت کو صاحب امانت تک لوٹانے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ انسان کے مابین اختلاف ہو تو انسان کو کہاں رجوع کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ انسان کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کو اپنے معاملے میں قول فیصل سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا ایمان کی نفی کر دی جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو اپنے معاملات میں، اپنے اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کو قول فیصل نہ مانتا ہو، ایسے انسان کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے۔ لہذا ہم اپنے ہر معاملے میں کتاب و سنت کی طرف جو ہے ہم اپنے آپ کو لے جائیں اور اس کو ہم قول فیصل سمجھیں، اپنے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کا جو ہم خیال رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ موت کا مسئلہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ گھروں میں ہوں گے تو انہیں کوئی موت نہیں آئے گی، ہاں آرام دہ کمروں میں ہوں گے موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس حقیقت کی نفی کی، کہا کہ موت کا وقت متعین ہے، اس میں انسان کہیں پہ بھی ہو، اونچی سے اونچی جگہ پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، اس کے لیے موت آنا لازمی ہے۔ آگے بتایا کہ انسان کو آپس میں ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے تو ان کا کام بڑی آسانی سے بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت کو، اپنے بات کو دوسروں کے سامنے رکھ نہیں پاتے ہیں، نتیجتاً ان کو وہ حق نہیں ملتا ہے۔ یہاں پہ سفارش کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اچھی سفارش کرنا چاہیے، اچھی سفارش کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی سفارش کرنے سے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اور اگر اس کے برعکس اگر ہم بری سفارش کرتے ہیں تو اللہ نے ڈرایا کہ بچنا چاہیے ایسے غلط سفارش کرنے سے، ورنہ انسان کو بھی اس کے گناہ کا ایک حصہ ملے گا۔ لہٰذا آپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، زبان دیا ہے، کسی کے پاس آپ کا مقام اور رتبہ ہے تو آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سفارش کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ جان بہت اہمیت کی حامل ہے، انسان کو جائز نہیں کہ وہ کسی کی جان لے۔ اگر وہ کسی کی جان لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کے حق میں سخت سزائیں سنائی ہیں، کہا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے غصہ ہو جاتا ہے، لعنت بھیجتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا کوئی کسی کی جان نہ لے۔ آج کل قتل کے مسائل، قتل کے واردات بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں ایک ایمان والے کو دوسرے کی جان کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو سزا سنائی ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ سفر میں ہیں، ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ ہم سفر میں قصر کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کی رخصت پر ہم عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سفر میں ہونے کے باوجود ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑے، بلکہ اگر چاہے تو آپ رخصت لے سکتے ہیں۔ نماز کا دین میں بڑا ہی مقام ہے۔ نماز ایک مسلمان کے لیے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہم سب کے ذہنوں میں بات پیوست ہونی چاہیے، ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پیوست ہونی چاہیے، تاکہ نماز کے معاملے میں ان کے دل میں اس کا ایک بڑا مقام ہو، کسی بھی حال میں وہ نماز سے جو ہے وہ باز نہ رہیں، نماز کو چھوڑے نہیں۔ اسی لیے دیکھیے صلاۃ الخوف کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ جنگ میں ہیں،
جان جانے کی فکر، جان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ نے بتایا کہ نماز جو ہے معاف نہیں، بلکہ وہاں پہ بھی آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ ایسی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کا بہانہ لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں اس آیت سے، اس طرح کے احکام سے جو عبرت لینی چاہیے۔ جنگ جیسا ماحول ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہاں سے جو ہے نماز معاف جو ہے نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ پھر شرک کا ذکر آیا، اس سے پہلے جو ہے اس کا ذکر ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین تمام ہی لوگوں کو تقوی کی نصیحت کی ہے، اور یہ تقوی کی وصیت کی ہے، اور یہ پہلی وصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں ہم سب کو کی ہے۔ اور انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہم عدل سے کام لیں، ہمارا معاملہ ہو، دوسروں کا معاملہ ہو، سب ہی معاملات میں جو ہے ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور نماز کے معاملے میں سستی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمارے آل و اولاد کو اور سبھی جملہ سامعین کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔